کبھی سوچا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد بھی وہ خوشی کیوں نہیں ملتی جس کی امید ہوتی ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم انسان کی اسی کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر منزل پر پہنچ کر بھی یہ تشنگی، یہ پیاس کیوں باقی رہتی ہے؟ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس چیز کی شدید خواہش تھی وہ مل گئی اور پھر اچانک سے دل میں خالی پن سا محسوس ہوا؟ یہ ایک بہت ہی عام احساس ہے نا، کہ منزل پر تو پہنچ گئے لیکن خوشی کا وہ دیر پا احساس وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تو چلیں اس سفر کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، ایک نا ختم ہونے والی پیاس۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی خواہش کا یہ عجیب تضاد کیا ہے کہ انسان چاہے جو کچھ بھی حاصل کر لے اسے مکمل سکون، مکمل اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ اسے آپ کہہ سکتے ہیں منزل پانے کا تضاد۔ مطلب مقصد تو مل گیا لیکن وہ احساس نہیں ملا جس کے لیے ساری بھاگ دوڑ کی تھی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ منزل خود ایک نئی دوڑ کا آغاز بن جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک چکر ہے، ایک سائیکل۔ پہلا قدم کسی چیز کے لیے شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر دوسرا قدم اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے، اور پھر آتا ہے تیسرا اور سچ پوچھیں تو سب سے عجیب قدم۔ جیسے ہی وہ چیز ملی اس سے ایک لا تعلقی سی ہو گئی، سارا جوش، سارا جذبہ سب ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے جو ہمیں ایک عجائب گھر میں رکھے ایک مجسمے کی کہانی سے ملتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پتھروں میں تراشی گئی یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص بتاتا ہے کہ میں ایک غیر ملکی عجائب گھر میں گھوم رہا تھا جب میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کے مجسمے پر پڑی۔ اب جب وہ مجسمے کو دیکھتا ہے تو اس کا ایک حصہ ایک عورت کو دکھاتا ہے جو ایک بستر پر لیٹی ہے۔ سب کچھ بہت پرسکون، بہت مکمل نظر آتا ہے، لیکن پھر نظر پڑتی ہے مجسمے کے دوسرے حصے پر، اور وہ حیران کن ہے۔ ایک نوجوان ہے جو اس عورت سے منہ موڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب یہ منظر کسی کو بھی الجھن میں ڈال دے گا، ہے نا، کہ آخر وہ اس تکمیل سے، اس منزل سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے تجزیے کی طرف کہ اس اکتاہٹ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ آخر وہ مجسمہ بنانے والا اس عجیب و غریب منظر سے ہمیں سمجھانا کیا چاہتا تھا؟ اس سوال کا جواب، یا یوں کہیں کہ اس راز کی چابی، ہمیں ملتی ہے قدیم یونانی فلسفی افلاطون کے ایک خیال میں۔ یہ مجسمہ دراصل افلاطون کے محبت اور کسی چیز کو حاصل کر لینے کے بارے میں جو سوچ تھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو افلاطون کا کہنا یہ تھا کہ جب انسان کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اس کا تعاقب کرتا ہے، تو اس کے دل میں شدید محبت اور جوش ہوتا ہے، لیکن جس لمحے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، وہی محبت، وہی جوش اکتاہٹ، ناپسندیدگی اور یہاں تک کہ بھاگ جانے کے احساس میں بدل جاتا ہے، اور یہ مجسمہ بالکل اسی ایک لمحے کو پتھر میں قید کرتا ہے۔ اچھا، افلاطون کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے؟ اس خواہش اور پھر لاتعلقی کے چکر کی ایک اور بھی گہری وضاحت موجود ہے، اور وہ ہے لامحدود سے محبت۔ جو لوگ اس مسئلے پر اور گہرائی میں گئے وہ کہتے ہیں کہ اس ساری بے اطمینانی کی اصل جڑ ہماری دنیاوی خواہشات کا محدود ہونا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا جو محدود ہو، جو ختم ہو جانے والی ہو۔ تو پھر انسان چاہتا کیا ہے؟ ان دنیاوی چیزوں کے بجائے انسان کی روح بنیادی طور پر کمال مطلق کی تلاش میں ہے، ایک ایسی چیز جو لامحدود ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہی انسانی خواہش کا آخری حتمی مقصد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی دراصل خدا سے محبت ہے۔ تو یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا کی محدود، فانی چیزیں انسان کی پیاس بجھا ہی نہیں سکتیں، تو پھر آخر وہ حتمی چیز کیا ہے جس کی تلاش ہر انسان کو ہے؟